السلام علیکم کلاس. آج ہم سٹارٹ کریں اپنے لیکچر نمبر 19 سے، جو کہ ایک کنٹینیوشن ہے جو ہمارے لاسٹ سیشن تھا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن سے ریلیٹڈ. تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے ہی اسپیسیفک جو ڈیزائنز ہیں ان کے اوپر. اس سے پہلے ہم جو ڈسکس کر چکے ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تھے کہ کازل ریلیشن شپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو فوکس ہوتا ہے وہ ہم ایک ویریبل کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایکس ویریبل جو ہے وہ کاز کر رہا ہے وائی ویریبل کو. ہم فوکس ہمارا ایک پرٹیکولر ویریبل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے جو ہے دوسرا ویریبل جو ہے وہ جو ہے اس میں چینج آ رہی ہے. اور ہم نے اس کی سرٹن یاد ہو تو ہم نے بات کی تھی کہ سرٹن کنڈیشنز ہیں کازل سیٹ اپ کرنے کے لیے، کہ اس میں پہلی یہ کہ ان کے درمیان میں کو ویری کرنا چاہیے ان کو آپس میں، جب ایکس بڑھے تو وائی بھی بڑھے. اور دوسری چیز ہم نے بات کی تھی کہ ایکس جو ہے وہ ایگزسٹ کرنا چاہیے وہ پہلے اور پھر وائی کو اکر کرنا چاہیے. تو اس کے درمیان میں ایک ٹیمپورل یا ایک ٹائم کا جو کنسٹرینٹ ہے وہ لازمی ہے کہ اگر ہمارے کازل ہے تو ایکس جب ہوگا اس کے بعد وائی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وائی جو ہے پہلے ایگزسٹ کر رہا ہو اور پھر ایکس آئی نہیں. اس میں ہمارے پاس فوکس یہ ہے کہ ہم نے ایکس جب ہوگا اس کی وجہ سے پھر وائی ہوگا. تو یہ ہمارا کازل کی ایک اور کنڈیشن ہے. تو ایک دونوں کے درمیان کو ریلیشن کو ویرینگ ہو، دونوں آپس میں کو ویری کرے ہوں، اور ایکس جب ایگزسٹ کرے گا پہلے اور وہ پری کرے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وائی جو ہے وہ اکر کرے گا. تو یہ ایک سیکنڈ کنڈیشن ہے. تیسری ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس جو ویریبلز ہیں ان میں ہمارا فوکس جب ہوتا ہے، جب کازل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ صرف ہم سنگل ایک ویریبل جو ہے یعنی صرف دو ویریبلز میں فوکس کرتے ہیں اور ایک ویریبل ایز انڈیپینڈنٹ ویریبل لے لیتے ہیں جو کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا کازل اسٹڈیز کی کنڈیشنز تھیں کہ اگر ہم کازل اسٹڈی کرنی ہے تو اس میں یہ. اور اس کازل اسٹڈی کے لیے پھر ہم نے کہا تھا کہ سرٹن ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز ہیں جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو ان کازل اسٹڈی کے لیے ہوتی ہیں. اس میں پھر ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے پاس جو ہے فیلڈ آف اسٹڈی میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کے پاس فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے یا سوری یہ کریکشن یہاں پہ کرنی پڑے گی. یہاں پہ یہ سلائیڈ میں یہاں پہ فیلڈ اسٹڈی جہاں لکھا ہوا ہے وہاں پہ بیسکلی اٹ از ہیئر، یہاں پہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کریکشن کر لیجئے گا، میں سلائیڈ میں بھی کریکٹ کروا دوں گا. تو فیلڈ ایکسپیریمنٹ یا لیب ایکسپیریمنٹ ہوگا، اس کو ہم کریکشن کراتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس لیب ایکسپیریمنٹ ہوگا یا فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہوگا. اس کیس میں یہ ہمارے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں جو لیب اسٹڈیز کرتے ہیں. تو اس کی لیے لازمی ہے کہ ہمارے پاس جو ویریبلز ہیں، جو کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہیں، جو ادر دین جو ہمارے کی ویریبل جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں ان کے علاوہ جو ویریبلز ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں. ٹھیک ہے، یہ بات ہم کر رہے تھے کہ اس سے ہمارا بیسکلی جب ہم کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو پھر ہم ایک کازل کا افیکٹ لے کے آتے ہیں. ادروائز ان ریئل لائف بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے اس میں ہم اور اسپیشلی اگر وہ لیب ایکسپیریمنٹ ہے تو یہ چیزیں اس میں کسی حد تک ممکن ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم اس کو فیلڈ ایکسپیریمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو اگین اس میں آپ کے پاس کنفاؤنڈنگ ویریبلس کو کسی حد تک کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ بہت سارے ویریبلس جو آپ کے ایکسٹرنل ویریبلس ہوتے ہیں، کچھ انکنٹرولبل ویریبلس ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے افیکٹ کرتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، وہ پاسبل نہیں ہے. تو وہ افیکٹ کرتے ہیں اور آپ کے ریزلٹس کے اوپر امپیکٹ اس کا آ سکتا ہے. تو وہ ریالٹیز آف لائف ہیں. لیکن سائنٹیفک میتھڈ آف ریسرچ جب اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش ہم کرتے ہیں کہ جتنا کلوز ہم اپنے جو ہماری اسٹڈی ہے جتنی سائنٹیفک طریقے سے کلوز ہم اس کو لے کے آ سکیں ہم کوشش کرتے ہیں. باقی نیچرلی یہ ہماری مینجمنٹ سائنس آرگنائزیشنل سائنسز جو ہوتی ہیں اس میں آپ کے پاس بہت سارے ویریبلز ہیں جو کہ ڈیل کرتے ہیں لائف سے، جن کو آپ کو کمپلیٹلی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. تو بات ہم نے یہ لاسٹ ٹائم یہ بھی کی تھی. اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ جو آپ کی انٹرنل ویلیڈیٹی ہے آپ کے جو آپ کے ایکسپیریمنٹ کی، اس
کو پر جو چیزیں افیکٹ کر سکتی ہیں ان میں سے سچ ایز ہسٹری ہے یا میچوریشن ہے، ٹیسٹنگ افیکٹ ہے، انسٹرومنٹ ہے، بائسز اینڈ morality ہے. یہ مختلف طرح کے فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کر سکتے ہیں آپ کی انٹرنل ویلیڈیٹی کو، کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کی جو ایکسپیریمنٹ ہے اس کو افیکٹ کر سکتی ہیں اسپیشلی. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہسٹری افیکٹ جو ہے اس میں بیسکلی ایز آپ کا جو ہے آپ کی سرٹن چیزیں ریالٹی میں کچھ چیزیں ایسی آ سکتی ہیں جو چینج ہو جائیں، اور جو آپ کی کنڈیشنز ہیں وہ چینج ہو جائیں، جن کی وجہ سے آپ کی جو ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہو اس کا، یا آپ کے جو گروپ میں جو لوگ ہیں جن کو انوالو کیا ہوا ہے آپ نے، وہ ود دا پیس آف ٹائمس جس چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اس میں ان کی ایکسپرٹیز بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ایک انڈر لائنگ جو ہے ویریبل جو ہے کنفاؤنڈنگ ویریبل ہے، یہ افیکٹ بھی کر سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی چیز کو پری ٹیسٹ کیا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کے اوپر پوسٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اگین جو آپ کا رسپونڈنٹ ہے وہ کسی حد تک آپ کے اس ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا کوشچن، یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، یا اس کی سرٹن فیلنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، سرٹن انڈرسٹینڈنگ لیول چینج ہو جاتا ہے. تو جو وہی آپ کی جو ٹیسٹنگ ہے، پری ٹیسٹنگ اینڈ پوسٹ ٹیسٹنگ، وہ بھی آپ کی کنٹامینیٹ کرتی ہے آپ کے ایکسپیریمنٹ کو، کیونکہ آپ کا جو رسپونڈنٹ ہے وہ اب تھوڑا سا مزید الرٹ اور گیج ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو صرف سمپلی اگر آپ ٹیسٹ کریں، پری ٹیسٹ نہ کریں، تو وہ رسپونڈنٹ جو ہے اس کو بعد میں اپنی جو ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے اپنی مینٹل، وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کی کنٹامینیشن ہو سکتی ہے. یعنی پری ٹیسٹ آپ نے دیا اور پھر بعد میں آپ نے دوبارہ اسی رسپونڈنٹ سے دوبارہ پوسٹ میں دوبارہ سے ٹیسٹ لیا، تو وہ اپنی مینٹل ایڈجسٹمنٹ جو کر دیتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے کنٹامینیشن ہو جاتی ہے آپ کے. اسی طرح آپ کے انسٹرومنٹ جو ہے اگر وہ ویری کر جائے، ایک پہلے انسٹرومنٹ دوسرا تھا، دوسرے ٹائم میں آپ کا دوسرا انسٹرومنٹ ہو جاتا ہے، انسٹرومنٹس کی ویریشن کی، آبزرویشنس کی ویریشن کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کے جو سلیکشن آف دا گروپس ہے، انڈیویجولز ہے، اس میں سرٹن بائسز آ جاتی ہیں، آپ کے پاس فل کنٹرول نہیں ہے، جن کی وجہ سے سرٹن بائسز آ جاتی ہیں، پریفرنسز آ جاتی ہیں، پریفرنس نہیں ہے، یا آپ کی جو چوائسز جو ہے وہ ان کی وجہ سے سرٹن بائسز آ سکتی ہیں، یا آپ کا کوئی گروپ ممبر جو ہے وہ آپ کی اسٹڈی سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تو تب بھی آپ کی جس کو مورٹیلٹی کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کی یہ انٹرنل ویلیڈیٹی افیکٹ ہوگی اور یہ کنٹامینیشن کا باعث بنے گی. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے ایکسپیریمنٹ کو کنٹامینیٹ کرتی ہیں. اب اس کے لیے اگین دیر آر ڈفرنٹ لیولز آف ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس بنائے سکتے ہیں، جو کہ ان نے یہ جو فیکٹرز ہیں ان کو کسی حد تک وہ جو ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بیسکلی آپ کی جو یہ فیکٹرز ہیں یہ نیچرلی آپ کی ویلیڈیٹی کو کم کرتے ہیں. آپ کی جو ایکسپیریمنٹ ہے اس میں کنٹامینیشن ہوتی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ طرح کے ڈیزائنز یوز کرتے ہیں. کچھ کمپلیکس ہیں، ایڈوانس ہیں، ان میں زیادہ ان چیزوں کو خیال ان فیکٹرز کا افیکٹ جو ہے کم کیا جاتا ہے، لیکن کچھ جو ہیں وہ بڑے روڈیمنٹری لیول کے ہوتے ہیں، ان میں نیچرلی ان کا جو افیکٹ ہے وہ رہ جاتا ہے. پوائنٹ اگین ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز یوزلی ریسورس اینڈ ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈز ہوں گے، ٹائم ریسورسز ہوں گے تو تبھی پاسبل ہوگا. تو آلدو یہ فیکٹرز تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان کی امپیکٹ بھی ہے. ایکسپیریمنٹل ڈیزائن جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے کبھی کبھار ہم بہت کمپلیکس جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن جو ہے وہ نہیں اڈاپٹ کر پاتے بیکاز ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. لیکن ادروائز اگین آپ ایک سرٹن ایسے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن جو ریلیٹیولی لیس آپ سمجھ لیں کمپلیکس ہیں، اور بٹ وہ ان میں تھوڑا بہت ان کے اندر سرٹن کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں ان ٹرمز آف انٹرنل ویلیڈیٹی، ان کو آپ پھر کنڈکٹ کرتے ہیں اگین اگر آپ کے پاس ٹائم جو ریسورسز کم ہو تو اس صورت میں. ادروائز ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں اگین بہت ایڈوانس لیول کے بھی ڈیزائنز ہیں جن کی وجہ سے آپ ان سب چیزوں کو فیکٹرز کو کیٹر فور کرتے ہیں، اور ان کے اوپر ہم تھوڑی سی بات بھی کریں گے.
اوکے تو آج کے ہماری بیسکلی ڈسکشن جو ہے وہ ہم فوکس کر رہے ہیں جو فیکٹرز ایکسٹرنل ویلیڈیٹی. ہاں آج پہلے ہم لوگ جتنی بھی بات کر چکے تھے وہ انٹرنل ویلیڈیٹی کے اوپر بات کر رہے تھے. تھوڑی سی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی پہ بھی بات کر لیتے ہیں آج کے سیشن میں, اور باقی ہم تھوڑے سے جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز ہیں وہ کب کون سے ٹائپ کا ہمارا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ضروری ہے اس پہ بھی بات کر لیں گے کہ کس سچویشن میں ہمیں کون سے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن لینا لازمی ہے ڈپینڈنگ آن ہمارا کیا آبجیکٹیوز ہیں ریسرچ کے, اس کے کانٹیکس ہے. اور پھر ہم ڈفرینٹ ٹائپس ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے اوپر بات کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں ڈسکس کریں گے کب ہم کون سے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہم کو چوز کرنا ہے, ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آپ کی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کے اوپر. ایکسٹرنل ویلیڈیٹی میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ جب اسپیشلی آپ کسی ریسرچ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں اور اس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اوور دی پاپولیشن, دا ریسٹ آف دا پاپولیشن جو ہے اس کے اوپر اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے, اس کو جنرلائز کیا جائے, تو اس کے لیے آپ کو ڈیزائن اپنا جو ریسرچ ڈیزائن ایسے بنانا پڑتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی پاسبل کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہیں ان کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو کنسیڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو باہر آپ کے فیکٹ جو اوریجنل فیلڈ کے اندر جو آپ کے فیکٹرز ہیں وہ جیسے ہیں ان سب کو کنسیڈر آپ کرتے ہیں تاکہ آپ کی اسٹڈی کے اندر وہ سب فیکٹرز کو آپ کنٹرول کر سکیں. جب اگر آپ ان کو جتنے باہر جو فیکٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں جو انفلوئنس کر سکتے ہیں آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر, ان سب کو اگر آپ اپنے جو ایکسپیریمنٹ کے اندر ہیں اس کو اگر آپ مینیج کریں گے, کنٹرول کریں گے, تو پھر آپ کی جنرلائزبلٹی بڑھ جائے گی. لیکن اگر آپ نے ان سارے میں سے نہیں چند کو کیا تو جنرلائزبلٹی لمیٹڈ ہو جائے گی. جیسے کہ اگر آپ نے ایک جو ہم بات کرتے ہیں کہ بینک کی ایک سیمولیشن ایکسرسائز آپ ڈیولپ کرتے ہیں اور آپ ایک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں اور اپنا ایک پیور لیب بنا کے جس کے اندر بینک کا ایک ماحول بناتے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ اسٹوڈنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ جی سائن کر دیتے ہیں سرٹن ٹاسک سرٹن جابس, ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ان سرٹن ٹاسک کو کریں اور ان میں سرٹن ویریبلس کو ہم پھر مینیپولیٹ اپنے جو ہمارے کی ویریبل ہے جو اس کو مینیپولیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر امپیکٹ کیا آتا ہے اس جو ایکسپیریمنٹل جو ہمارا لیب ہے اس میں جو ہمارے جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے. تو یہ ہم اگر ایک لیب میں کریں تو اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ایگزیکٹ جو ہے آپ کی جو فیلڈ کی ہیں وہ شاید ہم ایگزیکٹلی وہ فیکٹرز کو ہم نہ شامل کر سکیں. جیسے کہ آپ کے پاس عام طور پہ جو جاب میں سرٹن تھنگز ہوتی ہیں, پریشرز ہوتے ہیں جاب کے, وہ فیلنگز وہ پریشرز وہ اس طرح کے شاید آپ وہ جو ہیں آپ کے لیب کے اندر کریٹ نہ ہو پائیں. تو ایسے چیز ہو سکتی ہے کہ سرٹن فیکٹرز جو ہیں جو نہیں ہو سکتے جو ایک ایکچوئل ورک پوزیشن پلیس کے اندر ہی ہوتے ہیں وہ نیچرلی کریٹ کرتے ہیں نیوسنس آپ کے لیے, آپ کی جو ہے آپ کی جو ڈپینڈنٹ ویریبل کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ لیب کے اندر کبھی کبھار ایز اٹ از ان کو کریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مے بی ایجوکیشن لیول اور ایج اور اس طرح کی چیزوں کو شاید آپ اپنے لیب کے اندر کسی حد تک کنٹرول کر لیں اور ان کو ہم کسی طرح سیمولیٹ کر لیں باہر کے فیلڈ کے حوالے سے, لیکن کچھ جو ہے ورک کنڈیشنز کے اندر جو سچویشنز ہیں جو پریشرز ہیں جو ایک انڈیویجول کے اوپر اسٹریس ہوتی ہے وہ شاید اس طرح شاید ہم اس لیول پہ یا اس ٹائپ کی ہم شاید نہ کریٹ کر پائیں. تو یہ ہماری جو اسٹڈی ہے اس کی ویلیڈیٹی کے اوپر, ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کو جنرلائزبلٹی کے اوپر جو ہے ایک کوشچن مارک ڈال دیتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ پا سکتے کہ ہماری جو ایکچوئل جو اسٹڈی ہے وہ ایگزیکٹلی کسی آرگنائزیشن میں کہ ہی ایگزیکٹ جو ہے سیم ہے, اس میں فرق ضرور تھوڑا بہت رہ جاتا ہے. تو یہ ہم ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کے حوالے سے بات ہے جو کہ ایک فیکٹ ہے اور اس میں ڈفیکلٹی ہے, اور اس کو ایگزیکٹ باہر کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو ایگزیکٹ سیمولیٹ کرنا ایک جگہ پہ ایکسپیریمنٹ لیب کے اندر وہ مشکل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ایکسٹرنل ویلیڈیٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اوکے تو لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ جی وین ایکسپیریمنٹل ڈیزائن از نیسیسری. یہ اس میں ایک چارٹ سا بنا ہوا ہے بیسکلی سینگ کہ اگر آپ نے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کرنا ہے تو کیا آپ کو چیزیں ہیں. از دی پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے بات کرنی ہے کہ از دی
causal effect necessary or not. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ان چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ جو اگر آپ کی اسٹڈی میں کازل آپ نے ایک ویریبل کا امپیکٹ دوسرے کے اوپر کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر تو آپ کازل کی طرف جائیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی ڈفرنٹ فیکٹرز جو انفلوئنس کرتے ہیں کسی ڈپینڈنٹ ویریبل کے اوپر, تو وہ جو انفلوئنس کر رہے ہیں اور ایک نہیں ملٹیپل فیکٹرز ہے, تو پھر آپ تو کازل اسٹڈی نہیں کر رہے, تو پھر یہ آپ کے پاس اس طرف آنا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں نو ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل ڈیزائن اسٹڈی لیں گے نہیں, جو کہ آپ کے نو کے کیس میں. اگر آپ کہتے ہیں ہاں مجھے کازل چاہیے, تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ آپ کو کنسیڈر کرنی ہے, جیسے کہ انٹرنل ویلیڈیٹی کے حوالے سے, جنرل ویلیڈیٹی کے بارے سے, یا انٹرنل اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کے حوالے سے آپ نے چیزیں دیکھنی ہے. پہلی پوائنٹ جو ہے کہ آپ نے انٹرنل ویلیڈیٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے دین دا ایکسٹرنل ویلیڈیٹی. یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ جی میرے لیے اس وقت جو میری انٹرنل جو ویلیڈیٹی ہے ان ٹرمز آف جو میرے کنٹرول ہے وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, انشور کر سکوں کہ میں کنٹرولڈ انوائرمنٹ بنا سکوں, اور تو اس میں میں جو ہے جو میرے نیوسنس ویریبلز ہیں, جو کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہیں, ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ اسٹینڈرڈائز ہو جائیں, کسی طرح ان کو کنٹرول کر سکوں جتنے بھی ویریبلز ہیں. تو اگر میرے لیے یہ ہے کہ میں اسٹینڈرڈائز سب کو کرنا ہے اور میک شور کرنا کہ سیم ایج, سیم ایکسپیرینس, سیم اسکل لیول کے بندے میرے پاس ہوں, اور میں ان چیزوں کو پر ہر ایک جو گروپس میں نے بنائے ہیں اپنے جو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ملٹیپل گروپس بنائے, ان میں وہ میں چیز کو ایکسٹینڈرڈائز رکھنا چاہتا ہوں, تو اور وہ میں اسٹینڈرڈائزیشن ہائی لیول کی ہر ایک کے گروپ کے اندر وہ چیز کو مینٹین کرنا چاہتا ہوں, تو پھر اس وقت آپ کے لیے انٹرنل ویلیڈیٹی جو ہے وہ زیادہ ہائی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے جنرلائزبلٹی چاہیے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, میں اس اسٹڈی کو باہر کسی جو ہے اس پہ باقی انڈسٹری جو ہے ایز اٹ از اس کو اس کی فائنڈنگس کو ایز اٹ از کو یوز کر سکے, تو پھر آپ کے لیے امپورٹنٹ جو ہے کہ جنرلائزبلٹی اس میں ہو. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے لیے دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں, ایکسٹرنل ویلیڈیٹی بھی ہو اور انٹرنل ویلیڈیٹی بھی ہو, تو پھر آپ کے پاس جو ہے ان دونوں چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا ہے. تو ان چیزوں میں سے چوائس آپ نے کرنی ہے کہ اگر پیورلی آپ اکیڈمک کی کوئی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی لیب کے اندر آپ کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں پھر ہمارے پاس انٹرنل ویلیڈیٹی زیادہ ہائی ہوتی ہے, اور اس کے لیے پھر ہم یو انگیج ان ٹو وٹ از کالڈ ایز اے لیب ایکسپیریمنٹ. لیکن ہمیں جب جنرلائزبلٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو اس وقت پھر ہم کیا کرتے ہیں, وی گو ٹو اور ایکسپیریمنٹ انگیج ان ٹو فیلڈ ایکسپیریمنٹ. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہمیں یہ دونوں چیزیں چاہیے تو پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک لیب ایکسپیریمنٹ بنا لیں, اس میں سرٹن چیزوں کے درمیان میں کاز اینڈ افیکٹ نکالیں, پھر اسی جو اسٹڈی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اسی کا ہم پھر ایک فیلڈ ایکسپیریمنٹ بناتے ہیں, اور دونوں کو پھر یوز کر کے پھر ہم بیسڈ آن دی فائنڈنگز جو دونوں کی فائنڈنگز ہوتی ہیں اس کے بعد پھر ہم انالیسس کرتے ہیں اور پھر ریکمنڈیشنز دیتے ہیں. تو وہ اگر ہماری لیب ایکسپیریمنٹ جو ہے اور پھر فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے, ان دونوں کو جو ہمیں سپورٹ لیب ایکسپیریمنٹ فیلڈ ایکسپیریمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ہماری جو ہے دونوں چیزیں پھر سیٹسفائی ہو رہی ہیں. ہم جنرلائزبلٹی بھی ہم نے اپنی ریسرچ کے اندر لے آئے, اور ہم اپنے جو ہے انٹرنل ویلیڈیٹی بھی یعنی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی بھی لے آئے اور انٹرنل ویلیڈیٹی بھی اس میں لے آئے ہوتے ہیں. نیچرلی یہ مور آپ کی دیکھنے مور کمپلیکس ہے, ان ٹرمز آف مور ایفرٹ چاہیے, مور آپ کو اس میں ریسورسز چاہیے. تو اگر یہ آپ کا آبجیکٹو ہے تو پھر آپ دونوں کو کریں گے. اس کے علاوہ یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ اگر آپ کے پاس سرٹن کنسٹرینٹس ہیں, جیسے وہی بات ہے, اگر آپ کے پاس کنسٹرینٹس ہیں تو پھر آپ جو ہے ایک انگیج انٹو سمپل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے, آپ کے فل فنڈز ہیں, فل ریسورسز ہیں, سب ہیں, تو پھر آپ ایک سوفسٹیکیٹڈ ڈیزائن کی طرف چلے جائیں گے, جو کہ ہم تھوڑی سے پہلے بات ہم کر رہے تھے. تو یہ اس نے جس اسی چیز کو ایک تھوڑا اسکیمیٹک ڈائیگرام کے حوالے سے بتایا کہ کیسے چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں. تو بیسکلی اگر آپ کے پاس جو ہے آپ کا ڈیزائن, آپ کے پاس کوئی لمٹ جو ہے وہ آپ کو کنسٹرینٹس نہیں ہے, دیر آر کاسٹ کنسٹرینٹس نہیں ہیں آپ کے پاس, تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ ایک ایسا ڈیزائن, ایسی ریسرچ ڈیزائن کریں گے جو بیسکلی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن بھی ہو, ایکسپیریمنٹل کے اندر وہ بیسکلی فیلڈ اسٹڈی بھی ہو اور فیلڈ ایکسپیریمنٹ بھی ہو, اور
لیب ایکسپیریمنٹ بھی ہو جو کہ اس کیس میں ہے, تو پھر اس کیس میں دس از واٹ یو ول آپٹ فار. لیکن اگر آپ کے پاس کاسٹ کا ایشو ہے تو آپ کر سکتے ہیں ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. کازل افیکٹ نہیں آپ نے جانا ہے, لیکن آپ کے پاس کاسٹ کا ایشو ہے, آپ کے پاس کاز اینڈ افیکٹ نکالنا ہے, آپ کے پاس فنڈز اینڈ ریسورسز کا ایشو ہے, تو آپ پھر کیا کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ ایک سمپلر جو آپ کا ڈیزائن ہے اس طرف آپ چلے جاتے ہیں, ایکسپیریمنٹل ڈیزائن اس کی طرف جاتے ہیں. اور وہ ڈیزائن کس قسم کے ہو سکتے ہیں وہ ہم آگے ابھی ڈسکس کریں گے جو ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے کچھ اگین ٹرمز جو ہیں ان کو ہم پھر ریفریش کر لیں, جو ہم لوگوں نے پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا. اب پھر ان پہ واپس آتے ہیں. کنٹرول گروپس, ایکسپیریمنٹل گروپس اور ایکسپوجر ایکچولی ہے, اور ٹریٹمنٹ کے کانٹیکس سے پری ٹیسٹ اسکور, پوسٹ ٹیسٹ اسکور اینڈ ڈفرینس, یہ مختلف ٹرمینالوجیز ہیں. اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کنٹرول گروپ از بیسکلی وہ گروپ ہے جس کے اوپر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کی جاتی. اگر آپ کے پاس جیسے 50 ممبرس کے اوپر آپ نے ایک ٹیم ہے جس کے اوپر آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں, تو اس 50 ممبرس کی ٹیم میں سے آپ کہتے ہیں کہ 10 کے آپ 5 گروپ بنا دیتے ہیں. ان میں سے جو 4 گروپس ہیں ان کے اوپر آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, جو بھی ویریبل جو آپ کا انڈیپینڈنٹ ہے جس کو آپ نے چینجز لے کے آنی ہیں, ان 4 گروپس کے اوپر وہ جو ٹریٹمنٹ والا ویریبل ہے اس ویریبل کو چینج کیا جاتا ہے اور اس کے افیکٹ کو دیکھا جاتا ہے. لیکن جو کنٹرول گروپ ہوتا ہے اس کو چھیڑا نہیں جاتا, اس پہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کی جاتی, وہ ایز اٹ از. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ گروپس تو آپ نے جب بناتے ہیں تو 5 اپنے لیٹ سے گروپ بنائے, ان میں 4 کو آپ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور 5ویں کو آپ ٹریٹمنٹ جب نہیں دیتے تو اس کو ہم کنٹرول گروپ کہتے ہیں, جس کے اوپر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی. صرف اس کی جو ہے بیسڈ نیچرلی وہ بات ہے کہ وہ آپ کے وہ جو گروپ بنایا ہے اس میں سے جو نیچرلی جو گروپ کی آپ نے جو بریک ڈاؤن کیا ہے, جو ان کی گروپنگ کی ہے, اس کے بیسس پہ ایک آپ کا جو ایک گروپ بن جاتا ہے جو باقی گروپوں کی طرح ہی کا ہوتا ہے. صرف کیا فرق کیا ہوتا ہے کہ جو ایک اس کے اوپر ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی, اس کے جو انڈیپینڈنٹ جو ویریبل جس کے ہم نے چینجز کرنی ہوتی ہے اس گروپ کے اوپر, وہ اس ویریبل کے اوپر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کی جاتی, تو وہ کنٹرول گروپ کراتا ہے. اس کے اپوزٹ جن کے اوپر ہم کرتے ہیں ان کو ہم ایکسپیریمنٹل گروپ کہتے ہیں, جس میں ہم ٹریٹمنٹ جو ویلیو ہے اس کو ہم چینج. اگر ہم سیلری کے امپیکٹ دیکھ رہے ہیں, آن پرفارمنس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں, یا ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے سیلری اینڈ آؤٹ پٹ کو دیکھنا, تو یہاں پہ سیلری کو چینج کریں گے تو پرفارمنس کے اوپر امپیکٹ آئے گا. تو اس سینس میں جس گروپ کی سیلری چینج کر رہے ہوں گے وہ ایکسپیریمنٹل گروپ ہوگا, اور جس گروپ کی ہم چینج نہیں کریں گے اس کو کنٹرول گروپ کہیں گے. اسی طرح ایک اور ٹرمینالوجی جو ہے وہ آگے جا کے بار بار یوز ہوگی, وہ ہے آپ کی پری ٹیسٹ اسکور اینڈ پوسٹ ٹیسٹ اسکور. اگین آپ کی جب ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سرٹن جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پری ٹیسٹ کیا اسکور تھا اور پوسٹ ٹیسٹ اسکور کیا نہیں. جو ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے, اس کے اوپر ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کا کیا اسکور تھا, اس پہ کیا ویلیو تھی, پرفارمنس کی کیا ویلیو تھی, ایفیشنسی کی کیا لیول تھا بیفور دی ٹریٹمنٹ, اور آفٹر دی ٹریٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا جو ہے. تو یہ پری ٹیسٹ اسکور اینڈ پوسٹ ٹیسٹ اسکور بیسکلی ٹریٹمنٹ سے پہلے جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کا اسکور دیکھا جاتا ہے, اور ٹریٹمنٹ کے بعد جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کے اسکور کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہ پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ اسکور کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک اور جو چیزیں جس کو ہم, اور پھر ان دونوں کے درمیان جو ڈفرینس نکالتے ہیں اس سے ہم اسٹیبلش کرتے ہیں بیسکلی, یا پری ٹیسٹ اسکور, پوسٹ ٹیسٹ اسکور یا کنٹرول گروپ کے درمیان میں جو ویلیوز آ رہی ہوتی ہیں, جو ڈیپینڈنٹ ویریبل آ رہا ہوتا ہے, اس کے اسکورس کے ڈفرینس سے ہم بیسکلی اسٹیبلش کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کا کوئی امپیکٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو بیسکلی سمپل ایز دس کہ آپ یہ ایک جو بھی آپ کا گروپ بنا لیتے ہیں اس میں ایک جو ویریبل آپ نے انڈر اسٹڈی ہے, باقی نیچرلی آپ نے اس کو کنٹرول کر لیے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے اسٹینڈرڈائز کر لیا ہوا ہے کسی طرح سے بھی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ویریبل کو ہم چینج کرتے ہیں, جو ڈیپینڈنٹ ایکس ویریبل ہے, جو ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اس کو ہم چینج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, جو چینج اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ ویریبل کی لے کے جا رہی ہے وہ جو چینج کرتے ہیں اس کو انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اندر دیکھتے ہیں. لیکن اس میں بیسکلی ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کی جو ویلیو ہے وہ پہلے بھی ہم ایک نکال لیتے ہیں کہ وہ کیا تھی, بعد میں بھی ہم نکال لیتے ہیں کہ اب کیا ہوئی آفٹر ٹریٹمنٹ, بیفور ٹریٹمنٹ کیا ویلیو تھی ڈیپینڈنٹ ویریبل کی فار دیٹ پرٹیکولر انڈیویجول, اور پھر آفٹر ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی کیا ویلیو بن گئی. تو یہ ہمارے پاس اس ڈفرینس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا کوئی امپیکٹ آ رہا ہے. اب یہ جو
جو ٹریٹمنٹ ہے یہ مختلف طرح سے ہم کرتے ہیں، اور یہ ہم آج ابھی کیا مزید ہم ڈسکس کریں گے. جو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مختلف سٹائل سے کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. وہ بیسکلی آپ کے ڈیزائن کا ایشو ہے. یہ ایک ڈیزائن ہے جس کو کہتے ہیں پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ، اور اس میں بیسکلی کیا ہے، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں، اوکے، ہمارے پاس یہ گروپ ہے ایک، ہمارے پاس لیٹس سے یہ پری ٹیسٹ اینڈ پرو ٹیسٹ ٹائپ کا ایکسپیریمنٹل گروپ ڈیزائن ہے. دس از اے پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن گروپ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ایکسپیریمنٹل گروپ ایک بنایا جاتا ہے، صرف ایک گروپ ہے جو ایکسپیریمنٹل گروپ بنایا گیا ہے. ایک ہم نے گروپ نکال لیا جو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل گروپ. اور ایکسپیریمنٹل گروپ کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس میں کنٹرول گروپ نہیں بنایا جاتا ہے، اس میں صرف ایک ایکسپیریمنٹل گروپ لیا جاتا ہے جس کو پہلے جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اس پہ اس کا سکور پہلے لے لیا جاتا ہے بفور کنڈکٹنگ دیٹ ٹریٹمنٹ، اور وہ آبزرویشن 1 کے صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، تو ہم نے گروپ، تو ہمارے پاس اس میں ایک ہی گروپ ہم رکھتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں، پری ٹیسٹ ہم اس کا سکور لیتے ہیں جو ڈیپینڈنٹ ویریبل کی ویلیو ہوتی ہے کہ لیٹس پرفارمنس بفور دی ٹریٹمنٹ کیا ہے. اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جو بھی ٹریٹمنٹ ہم کرنی ہے، ان کا پیس ریٹ میل بڑھا دیا، ان کی آورلی ریٹ کو ہم چینج کرتے ہیں، اور پھر اس کی پرفارمنس کو ہم دیکھتے ہیں. تو لیٹس سے اگر ہمارے پاس سیناریو یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ گروپ کو جو ہے کہ جب ہم ان کا پیس ریٹ آف مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہم بڑھاتے ہیں تو کیا ان کی پرفارمنس بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی. لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم دیکھنا ہے ابھی پرفارمنس کیا ہے بغیر چینج آف دیٹ ٹریٹمنٹ میں کیا ہے. اس سے پہلے جو ہے لیٹس سے ان کو آورلی جو ہے مل رہا تھا، آورلی پیسے مل رہے تھے، اور اس کو مینجمنٹ کہتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم پر پیس کے حساب سے ہم ان کو دیں پیسے تو کیا پرفارمنس بڑھ جائے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں، پرفارمنس کا ڈیٹا پہلے نکال لیتے ہیں جو کہ پری ٹیسٹ اسکور کہلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے پری ٹیسٹ کا اسکور لگا لیتے ہیں. ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ اس گروپ کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو اب پیس ریٹ یعنی ہر پیس جو بنائیں گے اس کے اوپر ہم آپ کو پیسے دیں گے. بجائے کہ ایک گھنٹہ کام کرتے ہیں تو ہم آپ کو 500 روپے دیں گے. پہلے یہ سسٹم تھا، اب ہم آپ کو چینج کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک پیس بنائیں گے، ہم آپ کو 100 روپے دیں گے ہر اس کے پر. تو اس سے کیا ہماری جو ہے پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. تو یہاں پہ پہلے پرفارمنس کا سکور، پہلے لیٹ سے اگر وہ 10 پیسز بناتا تھا ایک گھنٹے میں، بعد میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا 10 کی جگہ پہ 12 پیسز بن گئے ہیں، کیونکہ اب وہ اس کو پہلے بنا رہا تھا 500 روپے لے رہا تھا 10 پیسز بنا. اب اس کو جب 100 روپے کا نظر آ رہا ہے تو وہ کرے گا کہ میں ایک گھنٹے کے اندر 12 کیوں نہ بنا لوں میں. تو وہ 12 بنانے کی کوشش کرتے، اس سے کیا کوئی پرفارمنس بڑھ گئی. تو بیسکلی ایکسپیریمنٹ آپ کا ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ 2 گروپس بنا لیتے ہیں، ایک گروپ بناتے ہیں آپ جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل گروپ. اور ایکسپیریمنٹل گروپ کی جو ایکسپیریمنٹ گروپ ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کا سکور بفور دی ٹریٹمنٹ ہم نکال لیتے ہیں، اور سکور اس کا آفٹر دی ٹریٹمنٹ نکال لیتے ہیں. اور پھر کیا بیسکلی جب ٹریٹمنٹ افیکٹ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو ہم اس کا پہلے جو بعد میں سکور تھا مائنس سیکنڈ فرسٹ سکور، یہ اگر ہمارے پاس کے درمیان میں ڈفرینس آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے ڈفرینس آ گیا تو اس میں کیا ہوگا، ہم کہیں گے کہ جی یہ کاز اینڈ افیکٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ہم نے پہلے اور بعد میں ان کے باقی وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ جب بھی ہم ایکسپیریمنٹ کرنے جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو کنفاؤنڈنگ ویریبلز ان کو ہم کنٹرول کریں. تو یہ جو گروپ بنایا گیا ہے اس میں ہم انشور کرتے ہیں کہ سب ایک ایج گروپ کے ہیں، سب ایج اسکلز کے ہیں. کوئی اسکل کی وجہ سے زیادہ نہیں آؤٹ پٹ پروڈیوس کر رہا، وہ اس لیے آؤٹ پٹ پروڈیوس زیادہ کر رہا ہے کیونکہ سیم اسکل سیٹ ہے، سیم ایج گروپ ہے، سیم فزیکل جو ہے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے. ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے صرف جو چینج کی ہے ان کے درمیان میں جو 10 یا 20 یا 50 لوگ ہیں ان کو جب ہم نے انکریز کی ہے ان کا پیس، ان کو ہم کہنے پیس ریٹ آپ کو ہم دیں گے تو کیا اس پرٹیکولر چینج آف ویریبل کی وجہ سے ہی پرفارمنس افیکٹ آیا ہے کہ نہیں آیا. باقی چیزیں کیپنگ کانسٹنٹ سچ ایز ان کی ایج سیم رکھی گئی ہے، ان کی اسکل سیٹ کو سیم رکھا گیا، اور یہ سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ٹریٹمنٹ کے بعد کیا فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا. تو اگر پڑا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یس یہ کازل افیکٹ نظر آ رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ ایک پرٹیکولر اسٹڈی ایک ڈیزائن ہے جس کو آپ کنڈکٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ صرف اس میں ایک گروپ بنایا جاتا ہے. اس پرٹیکولر کی جو ڈیزائن اس کی ساتھ سرٹن پرابلمس ہیں وہ اس کے اوپر ہم واپس آئیں گے, لیکن لیٹس ہیو اے لک ایٹ دی اندر جو ٹائپ آف ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹیسٹ اونلی ود ایکسپیریمنٹل اینڈ کنٹرول گروپ. اب اس میں بیسکلی جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گروپ جو ہیں وہ دو ہیں, ایک ایکسپیریمنٹل گروپ بنایا جاتا ہے اور ایک کنٹرول گروپ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دو گروپس بنائے گئے, ایک ایکسپیریمنٹل گروپ اور ایک کنٹرول گروپ. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہے اس کو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور پھر اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا افیکٹ آیا ہے, اور جو کنٹرول گروپ ہے اس کو ہم کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیتے اور اس کی کیا آبزرویشن ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوا, یہ ایک طریقہ ہے بیسکلی. اس سے کیا کیا گیا کہ دو جیسے 50 لوگ تھے, سیم ایج سیم اسکل سے, ایک گروپ کو ہم نے کہا کہ جی ہم آپ کا پیس ریٹ آپ کو جو دے رہے ہیں وہ ہم پہلے ہم آورلی ریٹ تھا, اب ہم آپ کو پیس ریٹ دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے اس کا بیفور اس کی جو پرفارمنس تھی وہ ڈیٹا نہیں نکالا. ہم نے کیا کیا کہ ایک گروپ اور بنایا جس کو ہم نے کنٹرول گروپ کہا, اس کو ہم نے کہا کہ جی جو 50 میں سے 25 کو ہم نے کہا کہ آپ کو پیس ریٹ رہیں گے, اور 25 کو ہم نے کہا کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہا, بس ہم نے کہا کہ جیسے ہے جو بھی جو ہے جو پرانا سسٹم ہے اسی طرح سے آپ کام کرتے چلے جائیں. اب یہ ہے کہ کیونکہ دو گروپس بن گئے ہیں, ایک گروپ کے اوپر ہم نے ٹریٹمنٹ کی ہے بالکل, یعنی دونوں گروپس اپیرنٹلی ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, جو ان کی جو کیریکٹرسٹکس ہے اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, وہ سملر ہے ان ٹرمز آف دیئر ایجز اینڈ دیئر اسکل سیٹس اینڈ دیئر فزیکل ایٹریبیوٹس وہ سیم ہے, جینڈر جو بھی ہے, جو بھی کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہوتے ہیں ہم نے ان کو اسٹینڈرڈائز کر دیا ہے اور وہ سیم ہے, اس میں ہمارے پاس اس کا امپیکٹ نہیں آ رہا. یہ آپ کے پاس پہلے اسٹیبلش کر لیا, جب آپ نے کر لیا تو ان دونوں گروپس کے درمیان میں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ دو گروپس ہیں, ایک کے اوپر ٹریٹمنٹ کیا گیا ایک کے اوپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا اور باقی چیزوں میں وہ بالکل سیم تھے, تو دونوں کے درمیان میں اگر ان کی آؤٹ پٹس میں فرق آ گیا تو ہم کہیں گے کہ وہ فرق جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہے. اور بیسکلی اس میں جو مائنس کیا جاتا ہے وہ اگین آپ کا ٹریٹمنٹ میں O1 مائنس O2, یعنی جس کو ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے اس میں سے مائنس کس کو کیا جاتا ہے, جس کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا. تو یہ بیسکلی آپ کا ایک اور طرح کا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے جس میں بیسکلی آپ نے اگین دو گروپس بنائے گئے. ٹھیک ہے, اور ایک گروپ کو ٹریٹ کیا گیا ہے, اس کو اوپر ٹریٹمنٹ دی گئی ہے اس پرٹیکولر ویریبل کے اوپر, اور اس میں دیکھا گیا کہ ڈفرینس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر آ رہا ہے ان دونوں گروپ کے درمیان ڈفرینس آ رہا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کی کازل افیکٹ نظر آ رہا ہے, اور کاز جو ہے وہ جو ہے آپ کا جو ٹریٹمنٹ ویریبل ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہے, کیونکہ باقی ساری چیزیں تو کانسٹنٹ ہیں, باقی سب چیزیں جو اسٹینڈرڈ ہیں یا باقی چیزوں کا جو رینڈمائزلی ان کو ہے سب کے اندر برابر ہیں وہ چیزیں, اس میں کوئی بائسز نہیں ہیں, وہ گروپس کے اندر کوئی بائسز نہیں ہے, سملر نیچر کے ہیں گروپس ہیں. تو وہ اس کے بعد سے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بیسکلی ایک جو ڈفرینس آتا ہے اس سے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ جناب یہ کازل افیکٹ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس پرٹیکولر کو ہم ٹائپ کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹیسٹ اونلی ود ایکسپیریمنٹل اینڈ کنٹرول گیپس. ٹھیک ہے, پوسٹ یعنی پوسٹ کا مطلب آفٹر دا ٹریٹمنٹ کے بعد ہی ہم دونوں سے جو ہے ڈیٹا لیتے ہیں, اس سے پہلے ڈیٹا نہیں, جبکہ پچھلے والے میں ہم لوگوں نے ٹریٹمنٹ سے پہلے ڈیٹا لیا تھا اسی گروپ کا اور بعد میں دو دفعہ ڈپینڈنٹ ویریبل لیتے ہیں. ادھر ہم ڈپینڈنٹ ویریبل پر دو گروپس کے اوپر ڈیٹا لیتے ہیں. تو ڈپینڈنٹ ویریبل میں ہمارے پاس ڈپینڈنٹ ویریبل گروپ 1 کا کیا آؤٹ پٹ آئی ہے, گروپ 2 کی کیا آؤٹ پٹ آئی ہے, ان کے درمیان میں کمپیریزن کرتے ہیں, اور یہ بیسکلی آپ کا ایک سیکنڈ ٹائپ آف جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو تھوڑا سا اگین جیسے اب دیکھیں آگے جاتے ہیں تو تھوڑا سا اور مور کمپلیکس جو ڈیزائنس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس میں پری ٹیسٹ اینڈ پرو ٹیسٹ جو ہے ایکسپیریمنٹل اینڈ کنٹرول گروپ ڈیزائن کہتے ہیں. اس میں بیسکلی اگین ہم نے دو گروپس بنائے, ایکسپیریمنٹل گروپ بنایا اور کنٹرول گروپس بنائے. کنٹرول گروپس اگین وہ جن کے اوپر ہم ٹریٹمنٹ نہیں کرتے, اور ایکسپیریمنٹل گروپ جس کے اوپر ٹریٹمنٹ باقی. ادروائز دونوں گروپس جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں, سملر ہیں ان دیئر کیریکٹرسٹکس ان دونوں گروپس میں. اب کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ پری ٹیسٹ
پہلے سکور لے لیتے ہیں اس کے اندر، اور دونوں کا پری ٹیسٹ سکور لیتے ہیں ڈپینڈنٹ ویریبل کے اوپر کہ ان کا وہ پری ٹیسٹ ویریبل یا پرفارمنس لیٹ سے اگر ہم دیکھ رہے تھے تو پرفارمنس کا ہم دے لیتے ہیں ایکسپیریمنٹل گروپ جو ہمارا تھا 25 لوگ جو ایکسپیریمنٹل گروپ میں آئے ہیں ان کا پرفارمنس کا ڈیٹا لے لیا، کنٹرول گروپ کا پرفارمنس کا ڈیٹا لے لیا. یہ ٹیسٹ جو ٹریٹمنٹ کے ٹیسٹ سے پہلے. اس کے بعد ہم نے ٹریٹمنٹ کیا آن دی ایکسپیریمنٹل گروپ، کنٹرول گروپ کے اوپر تو نہیں ہم کرتے. جیسے ہم نے ٹریٹمنٹ کیا تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو ہے پرفارمنس کیا جنریٹ ہوئی، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں جو آپ کا کنٹرول گروپ ہے اس کی دوبارہ جس سٹیج پہ جب ہم نے اس سے دوبارہ ان سے یعنی آفٹر جو ٹائم ہے ان سے ہم نے دوبارہ ان کی پرفارمنس کا ڈیٹا لیا، یعنی ٹوائس لے رہے ہیں بیفور دا ٹریٹمنٹ اینڈ آفٹر دا ٹریٹمنٹ. اور دو ٹریٹمنٹ تو ایک ہی گروپ کو ہم نے دی تھی، لیکن ہم ڈیٹا جو ہے کنٹرول گروپ سے بھی 2 دفعہ ہم کلیکٹ کر رہے ہیں، پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کے ٹائم دوبارہ ان سے کلیکٹ کر رہے ہیں. تو جو ٹریٹمنٹ افیکٹ ہے وہ نکالا کیسے جا رہا ہے؟ وہ نکالا جا رہا ہے آپ O2 مائنس O1 یعنی ان دونوں کے درمیان میں ڈفرنس، ٹھیک ہے، which is O2 minus O1 minus the O4 and O3 یعنی مائنس O4 اور O3. اب اس میں یہ کیا کیا ہے کہ آپ نے جو ایکسپیریمنٹل جن کو ایکسپیریمنٹ کیا ہے ان کا پہلے کیا ڈیٹا تھا اور بعد میں کیا ڈیٹا تھا، اور جن کے اوپر ایکسپیریمنٹ نہیں کیا گیا کنٹرول ان کا ڈیٹا پہلے کیا تھا بعد میں کیا تھا. اور اگر اگین وہی بات ہے کہ اس میں اگر ہمارے پاس یہ آپ کے پاس اس کے درمیان میں ڈفرینس نظر آئے گا تو آپ بیسکلی اسٹیبلش کریں گے کہ جی ان دونوں گروپس یعنی اس کے اندر جو ٹریٹمنٹ والا گروپ ہے نیچرلی یہ جو ویلیو یہاں پہ آئے گی اور جو ویلیو یہاں پہ آئے گی ان دونوں کے درمیان میں اگر ڈفرینس آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ جناب آپ کی یہ جو ٹریٹمنٹ جو ڈفرینس آ رہا ہے یہ کازل افیکٹ ہے، اور یہ افیکٹ آ رہا ہے بیکاز آف دا ٹریٹمنٹ آن دی جو ٹریٹمنٹ جو ہم نے کی ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہے. تو یہ ایک اور ڈیزائن ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کو ہم پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اوکے. اس سے پہلے کہ ہم ایک اور سالمن 4 گروپ ڈیزائن کو ہم بات کریں، میں نے یہ کہا تھا کہ ان ڈیزائنس کی ان کے ساتھ کچھ پرابلمز ہیں جو کہ آپ کے بیکاز آف دی ورچو آف ڈیزائن جو ہے وہ اس کے اندر رہ جاتی ہیں. جیسے کہ اس میں جو ہمارا پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ کی جب ہم بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ صرف ایک گروپ بنائیں گے اور اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہم پری ٹیسٹ کریں گے اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد اس کا پوسٹ ٹیسٹ بھی اس کا ہم کریں گے. تو اس میں بیسکلی جو افیکٹ آتا ہے ادر دین دی ادر افیکٹس کے جو زیادہ افیکٹ آتا ہے وہ آپ کے انسٹرومنٹل افیکٹ آ سکتا ہے. انسٹرومنٹل افیکٹ سے مطلب یہ ہے کہ جو اب ڈیٹا آپ نے پہلے کلیکٹ کیا اس کا ڈیزائن اور اس کے ڈیزائن انسٹرومنٹ کی وجہ سے آپ کے دونوں ڈیزائنز کی وجہ سے آپ کے انسٹرومنٹ کی ڈفرینس کی وجہ سے آپ کا کیا ہے کہ کیونکہ پری ٹیسٹ میں آپ نے جو انسٹرومنٹ یوز کیا اگر وہی انسٹرومنٹ نہیں یوز کرتے آپ پوسٹ ٹیسٹ میں تو وہ انسٹرومنٹل چینج کی وجہ سے ہے. اور یہ چیز سیم اس میں بھی یہی آ سکتی ہے جس میں پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ ہو رہا ہے. اگر آپ پری ٹیسٹ اسکور لے رہے ہیں پوسٹ ٹیسٹ اسکور لے رہے ہیں اور آپ کا انسٹرومنٹ میں اگر جو میجرنگ انسٹرومنٹ ہے اگر اس میں کوئی چینج آ گئی ہے تو پھر نیچرلی آپ کی یہ اس کا ایک کنفاؤنڈنگ ویریبل ہو گیا، ایک انڈر لائنگ ویریبل ہو گیا جس کا امپیکٹ آپ کی اسٹڈی کے اوپر آئے گا. اور آپ نے انشور کرنا ہے کہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ سملر ہو. اگر ڈفرینس ہو گیا انسٹرومنٹ کا میجرنگ کا بیفور اینڈ آفٹر کا وہ اس میں کوئی ویریشن آ جاتی ہے تو یہ ایفیکٹ اس کا رہ جائے گا. اسی طرح یہ جو ہمارا جو پوسٹ ٹیسٹ اونلی والا جو تھا جس میں ہم بیسکلی دیکھ رہے تھے کہ ہم نے پری ٹیسٹ کو نہیں لیا تو اس میں نیچرلی وہ ایشو تو ختم ہو گیا انسٹرومنٹ والا، لیکن اس میں جو ایشوز ہیں وہ آپ کے میچنگ کے مورٹیلٹی کے افیکٹ کے ہیں. آپ کی میچنگ سے ہماری بات یہی تھی کہ ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ دونوں گروپس جو ہیں وہ ایک سملر ہوں. ٹھیک ہے، ان کی جو آپ کی جو کنٹرول ویریبلز ہیں وی وانٹ ٹو میک شور کہ جو گروپ ایکس ہے اور گروپ جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہے جو کنٹرول گروپ ہے ان کے درمیان میں ڈفرینس نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو پھر آپ کی ٹریٹمنٹ کو ہم نہیں میئر کر سکیں گے کیونکہ یہاں پہ جو چیز اگر دیکھیں
تو ہم ان دونوں کو آپس میں سے سبٹریکٹ کریں تو اس میں دونوں گروپس کا آئیڈینٹیکل ہونا بہت ضروری ہے. باقیوں میں بھی ضروری ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ آپ کمپیریزن ہی بیفور یعنی آپ جو ہے آبزرویشن کا فار ٹریٹمنٹ آپ کر رہے ہیں تو ان کو بہت حد تک ان کے آپس میں ان کی سملیرٹی جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ مورٹیلٹی کی جو بات جو ہے وہ تو بات رہے گی اور رہتی ہے عام طور پہ کہ اگر کوئی ان میں سے ایک گروپ ممبر چلا جاتا ہے یا دو چھوڑ دیتے ہیں ایکسپیریمنٹ تو آپ کا وہ کیونکہ گروپ ڈسٹرب ہو گیا, آپ کے پاس کنٹرول غلط آپ کا جو ہے وہ بیلنس نہیں رہا, سملیرٹی فرق پڑ گئی, اس کی وجہ سے پھر یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے آپ کا جو ہے ویلڈ نہیں رہے گا. اور اسی طرح جب یہ والا جو ہم بات کر رہے تھے جس میں ہم نے کہا پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ, اس میں اگین آپ کو پری ٹیسٹ ایکسپیریمنٹ اس میں کنٹرول رینڈمائز طریقے سے اگر ہم لے رہے ہیں اپنے گروپ ممبرس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے رینڈملی یا اپنے گروپس کو میچ کیا ہے تھرو رینڈم لیے ہیں ہم نے ویریبلس, تو ہمارے ہسٹری کا افیکٹ یہاں پہ کینسلیشن ہو جاتی ہے. ہسٹری سے ہم نے بات اگر یاد ہو تو آپ کو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے اگر کوئی سچویشنل چینج آتی ہے آپ کی انوائرمنٹ کے اندر یا ایکسٹرنل ویریبلس کے اندر جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے وہ اس پرٹیکولر گروپ میں بہت اچھی طرح سے انٹرٹین ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ اس میں نو افیکٹ آف ہسٹری آتا ہے. وہ یہ ہے کیونکہ آپ جو ہے کمپیریزن جب کر رہے ہیں تو آپ دونوں گروپس کا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو کنٹرول گروپ کو بھی اگر کوئی ایکسپوجر ان کو ہوا ہے تو کنٹرول گروپ کو بھی ایکسپوجر ہوا ہے اور ایکسپیریمنٹل گروپ کو بھی ایکسپوجر ہوا ہے. جو ان کنٹرول ویریبلس کی بات ہم کر رہے ہیں, جو ٹریٹمنٹ میں جو چینج آئی ہے وہ تو صرف ایک گروپ کے اوپر آئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ادر ویریبلس کا امپیکٹ ہے, جو ان کنٹرول ویریبل افیکٹ ہے, وہ آپ کے ہمارے ایکسپیریمنٹل گروپ کے اوپر بھی اس کا اثر انداز ہوا ہے اور کنٹرول کے اوپر ہے. تو جب ڈفرنس نکالیں گے تو دونوں کا وہ جو افیکٹ ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے کینسل آؤٹ کر دے گا. تو اس لحاظ سے یہ جو پرٹیکولر ڈیزائن ہے یہ ہسٹری کے افیکٹ کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے اور میچوریشن کو بھی افیکٹ کر دیتا ہے. کیونکہ جو ہمارا جو ٹریٹمنٹ جس گروپ کو مل رہی تھی وہ اگر ود دا پیسج آف ٹائم وہ زیادہ اس کو ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے ورکنگ اور وہ اس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے. یہ ایفیکٹ جو ہے جو آپ کا گروپ جو جس کو ٹریٹمنٹ نہیں بھی ہوا وہ بھی ایکسپیرینس گین کر رہا ہے, وہ کام کر رہا ہے, وہ اس کی آؤٹ پٹ جو ہے اس کی بیکاز ایکسپیرینس سے وجہ سے بھی بڑھ سکتی ہے. تو دونوں کیونکہ دونوں گروپس کو ایک دوسرے سے سبٹریکٹ کیا جا رہا ہے, ایک دوسرے سے مائنس کیا جا رہا ہے, تو اگر ایکسپیرینس گین ہو رہا ہے آپ کا جس گروپ کے اوپر ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے اور جس گروپ کے اوپر ٹریٹمنٹ نہیں کی جا رہی, دونوں کا ایکسپیرینس ہے, بوتھ آر اسٹل ورکنگ, بوتھ آر بینگ گیٹنگ ایکسپیرینس, تو وہ ان کا امپیکٹ دونوں کا جو ہے وہ کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیزائن اس لحاظ سے مچ اسٹرانگر ہے. اسی طرح انسٹرومنٹ کے حوالے سے بھی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس جو کیونکہ آپ نے جو انسٹرومنٹ دونوں یوز کیے ہیں وہ سملر, کیونکہ آپ پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ کے بیسس پہ نہیں کریں, آپ دو گروپس کے درمیان میں سبٹریکشن کر رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے انسٹرومنٹ کا وہ لیس ہے. اور مورٹیلٹی کا امپیکٹ تو رہے گا اگر آپ کے گروپ میں سے جو ہے اگر ایک ممبر بھی چلا جاتا ہے گروپ کنٹرول گروپ سے بھی یا ایکسپیریمنٹل گروپ سے یا چند ممبرز نکل جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اگین بیلنس جو گروپ ہے وہ اس کی نہیں رہے گا. اور کمپیریزن ان کا جو گروپ کا جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بیسکلی آپ کا ایکسپیریمنٹل گروپ ہے اور دوسرا جو آپ کا ہے وہ آپ کا کنٹرول گروپ کے درمیان میں ہو رہا ہے, تو یہ والے فیکٹرز ہیں ان کو تو اس نے ٹیک کیئر کر لیتا ہے. لیکن یہ مورٹیلٹی کے جیسے ہی اس میں سے ایک بندہ نکل جائے گا یا دو اس میں سے نکل جائیں گے, ایک نکل جائے گا, تو کیا ہوگا کہ بیلنس خراب ہو جائے گا اور اس کے جو کمپیریزن جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا ویلڈ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو جناب یہ کچھ پرابلمس ہیں اور کچھ جو ہیں ان پرابلمس کو کچھ سرٹن ڈیزائنز نے ٹیک کیئر کیا ہے. اور اسی طرح آپ کے پاس جو سالمن 4 گروپ میم ڈیزائن ہے یہ مور کمپلیکس ہے. اس میں اگین کیا کرتے ہیں کہ صرف ایکسپیریمنٹل اینڈ کنٹرول گروپ نہیں بنایا جاتا بلکہ 4 گروپس بنائے جاتے ہیں, 2 ایکسپیریمنٹل گروپ بنائے جاتے ہیں اور 2 کنٹرول گروپس بنائے جاتے ہیں. اگین کمپلیکسٹی بڑھ رہی ہے لیکن ہم سرٹن ایشوز کو ٹیک کیئر کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہم نے بات کی تھی انٹرنل ویلیڈیٹی کی جو ہے یا ویلیڈیٹی کے ریلیٹڈ جو ایشوز تھے ان کو ہم ٹیک کیئر کرنا چاہ رہے ہیں.
تو اس گروپ میں یہ ڈیزائن ایز اٹ از کوائٹ کمپلیکس، بیسکلی اس میں آپ کا ایکسپیریمنٹل گروپ ایک کنٹرول گروپ بنتا ہے، پھر ایک اور ایکسپیریمنٹل گروپ، یعنی آپ نے 2 ایکسپیریمنٹل بنائے، 2 کنٹرول گروپس بنائے، اور جو پہلا ایکسپیریمنٹل گروپ ہے اس کو آپ نے ایک پری ٹیسٹ دیا اور پھر پوسٹ ٹیسٹ دیا، یعنی انسٹرومنٹ جو ہے آپ نے ایک اس کو پہلے سے آبزرویشن لی اور پھر بعد میں اس سے آبزرویشن لی، ایک تو یہ کیا آپ نے، اور اس گروپ کو کیونکہ ایکسپیریمنٹل ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ بھی آپ نے دیا، اور جو ٹریٹمنٹ سے پہلے اس کا کیا پرفارمنس تھی، ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی کیا پرفارمنس تھی. ٹھیک ہے، جو کنٹرول گروپ ہے اس کو ٹریٹمنٹ تو نہیں دیا جاتا ہے، لیکن پہلے اس کی کیا سکور تھا، بعد میں اس کا کیا سکور تھا، یہ آفٹر وائل جب دیکھا، پہلے ہم نے اس سے پری ٹیسٹ کیا، اس کے بعد پوسٹ ٹیسٹ کیا، تو اس کو پھر سکور چیک کیا، اس کے دونوں کے سکورز کے درمیان میں ہم چیک کر سکتے ہیں کہ فرق آیا ہے کہ نہیں آیا. پھر ہم ایک یہ جو ایکسپیریمنٹل جو گروپ ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم پری ٹیسٹ نہیں کرتے، اس کا خالی ہم پوسٹ ٹیسٹ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. تو جو تیسرا گروپ ہے اس کا ہم پری ٹیسٹ نہیں لیتے ہیں، اس کا سیدھا ہم پوسٹ ٹیسٹ کا ڈیٹا لیتے ہیں، اس کا آفٹر دا ٹریٹمنٹ والے لیتے ہیں. تو پہلے گروپ میں ہم نے کیا کیا کہ اس کا پرفارمنس کا پہلے ڈیٹا لے لیا، ٹریٹمنٹ کی پرفارمنس کا ڈیٹا بعد میں لے لیا. دوسری صورت میں جو دوسرا ایکسپیریمنٹ تھا اس میں ہم نے سیدھا اس کا پرفارمنس کے بعد والا جو ہے ڈیٹا، یعنی جو آفٹر دا ٹریٹمنٹ کے بعد والا ڈیٹا جو ہے وہ لیا. تو اس میں ہمارے پاس ایک اور جو ہے آگے اس کے بعد جو کنٹرول گروپ ہے وہ بیسکلی اس میں اس کا اس پرٹیکولر کنٹرول گروپ کے اگین وہ جو پری ٹیسٹ یا انسٹرومنٹ والا جو ایشو تھا اس کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے، کیونکہ انسٹرومنٹ دوبارہ اگر وہی نہ ہو، ایگزیکٹلی اسی طرح سے نہ ہو، وہی لوگ نہ لے رہے ہوں، تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ انسٹرومنٹ میں فرق پڑ جاتا ہے. تو اس نے پری ٹیسٹ کے معاملے ہی کو ختم کر دیا اس کیس میں، اور اس نے سیدھا اس کا پوسٹ ٹیسٹ لے لیا. اور پھر کیا کیا، مختلف طرح سے ٹریٹمنٹ جو ہے افیکٹ ہے اس کو انہوں نے جج کرنے کی کوشش کی ہے بائی ڈفرینٹ وے طریقے سے. اور اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں ٹریٹمنٹ افیکٹ کو اگر دیکھا جائے تو O2 مائنس O1 نکالا جائے تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے، O2 اور O4 کے تھرو بھی پتہ چل سکتا ہے کہ O2 میں چینج اگر ہے، O2 اور O1 کے درمیان میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ان دونوں کے درمیان میں چینج آ رہی ہے تو یہ بھی آپ کو افیکٹ بتا رہا ہے کہ ہاں آپ کا جو ہے جو آپ کا ٹریٹمنٹ ویریبل اس کا کچھ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اور اسی طرح یہ مختلف طرح کے کمپیریزن کر کے آپ ان چیزوں کو نکال سکتے ہیں. تو اف آل دی ایز آر سملر دی افیکٹ آف ریلیشن، تو اب سارے یہاں سے افیکٹ نہیں نکال دیا، ادھر بھی ای کا نکال لیا، ادھر کا نکال دیا، ادھر کا نکال لیا، ان سب ایز کا جب نکال لیں گے ہم اور ان کو ہم کمپیئر کریں، اگر ایک جیسے بالکل نکل آتے ہیں یا کلوز ٹو ایچ ادر، تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ کا جو ہے جو ٹریٹمنٹ ہے جس ویریبل کو کہہ رہے ہیں وہ کازل افیکٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک سلائٹلی مور ایڈوانسڈ ہے. بیسکلی دیکھا جائے تو یہ جو پیچھے ہم نے جو ڈیزائن دیکھے تھے انہی کی کمبینیشن میں اس نے ایک مور کمپلیکس بنایا ہے، جس میں مختلف ان ساری چیزوں کو کمبائن کر کے ایک ان سب چیزوں جو ایشوز تھے ان کو کیٹر کرنے کے لیے اس نے مختلف طرح سے آپ کے جو ہے ٹریٹمنٹ افیکٹ کو نکالا ہے، اور پھر بیسکلی ان افیکٹس کو کمپیئر کیا رہا ہے کہ اس سے کچھ فرق پڑ رہا ہے. اگر سیم آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے جو آپ کا ہے جو کازل افیکٹ ہے وہ ہو رہا ہے. تو جناب ہم نے جو بات آپ سے کہی ہے وہ یہی کہ ہم نے ڈفرینٹ انٹرنل ویلیڈیٹیز کی بات کی، ایکسٹرنل ویلیڈیٹیز کی بات کی، پوسٹ اینڈ پری ٹیسٹ کی ہم بات کر رہے تھے، اور اس سینس میں ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے کیا ڈفرینسز آ سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں جو آپ کی رہ جاتی ہیں، تھریٹس رہ جاتے ہیں مختلف جو ڈیزائنس کے اندر، جو ہم لوگوں نے پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ کی بات کی، یا پوسٹ ٹیسٹ خالی میں یا پری ٹیسٹ انسٹالمنٹ میں، ان کے ایشوز جو رہ جاتے ہیں جو ان میں یہ ڈیزائن نہیں ٹیک کیئر کرتے. جیسے کہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ ود ون ایکسپیریمنٹل گروپ کے کیا ہے، اس کے میجر تھریٹس جو ہیں وہ کیا ہے کہ ٹیسٹنگ کا جو ایشو ہے، یا ہسٹری کا ایشو جو ہے، یا میچوریشن کا جو ایشو ہے وہ رہ جاتا ہے، اور وہ ٹیک کیئر از ناٹ ٹیکن کیئر آف. آن دی ادر ہینڈ پوسٹ ٹیسٹ اونلی جس میں ہے، اس میں آپ کے عام طور پہ جو ہے سب سے زیادہ جو تھریٹ ہے جس کا وہ میچوریشن کا ہے. اور اسی طرح پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ود ون
ایکسپیریمنٹل اینڈ ون کنٹرول گروپ، تو اس میں مورٹیلٹی کا ایشو جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اسی طرح سولمن گروپ کے اندر بھی مورٹیلٹی کے گروپ کا بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس، کیونکہ آپ نے کمپیریزن کر رہے ہیں کنٹرول گروپس کے درمیان میں اور پھر ایکسپیریمنٹل گروپس کے درمیان میں، جب ایسی چیز آ رہی ہے تو مورٹیلٹی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بیسڈ آن دا ڈیزائنز اینڈ بیسڈ آن دا ڈفرنٹ کائنڈز آف ڈیزائنز، یہ آپ کے جو ہے ایفیکٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ڈیزائن ہے اس میں تھریٹس جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، کچھ جو ہے ان تھریٹس کو ٹیک کیئر کر لیتے ہیں. اوکے، تو جناب آج ہم لوگوں نے پھر کیا بات کی کہ جب ہم ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کب ہم نے یوز کرنے ہیں، جب ہمارے پاس کازل ریلیشن شپ ہم دیکھ رہے ہوں تو ہم ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں آپ کے پاس ہم پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ اور ایکسپیریمنٹل گروپ ڈیزائنس ہم لوگوں نے بات کی. ہم نے پھر پوسٹ ٹیسٹ اونلی ود ایکسپیریمنٹل کنٹرول گروپ بات کی. پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ جو ہے تو اس میں بیسکلی یہ مختلف طرح کے ہم لوگوں نے جو ہے گروپس کی بات کی. اس میں ہم نے جو بات کی تو ہم نے کہا کہ ایکسپیریمنٹل ایک صرف ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتا ہے، اس میں ایکسپیریمنٹل اینڈ کنٹرول گروپ ہوتا ہے، لیکن یہ صرف پوسٹ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس میں پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں صرف پوسٹ ٹیسٹ کیا جاتا ہے آن ایکسپیریمنٹل اینڈ کنٹرول گروپ. اور اس میں پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ ایکسپیریمنٹل بھی ہے، کنٹرول گروپ ڈیزائن بھی ہے، اور سولمن میں ان ساروں کے کمبینیشن سے ملا کے ہم ایک ایکسپیریمنٹل ڈیزائن جو ہے وہ ہم بناتے ہیں اپنے ریسرچ کے لیے. اور جو چیزیں ہم نے امپورٹنٹ اور بات کی کہ آپ کے ایک لیب جو ہے ایکسپیریمنٹ یا فیلڈ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ہمیں کب کرنا ہے، جب ہمارے پاس جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرنل ویلیڈیٹی زیادہ ہو یا انٹرنل ویلیڈیٹی ہمیں زیادہ چاہیے ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کے بیسس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے لیب ایکسپیریمنٹ کرنا ہے یا فیلڈ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. اگر ہم نے امپلائی کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں جنرلائزبلٹی ہے تو ہمارا ایکسٹرنل ویلیڈیٹی ہائی ہونی چاہیے، اس لیے ہم فیلڈ ایکسپیریمنٹ کی طرف جاتے ہیں. ادروائز ہم انٹرنل ویلیڈیٹی کی طرف جاتے ہیں. اور پھر ہم نے انٹرنل ویلیڈیٹی کی سرٹن ایشوز کی بات کی، سچ ایز مورٹیلٹی ہے یا انسٹرومنٹ کا ایشو ہے، یا آپ کی جو ہے سرٹن آپ کی پرابلمز ان ٹرمز آف جو انسٹرومنٹ بنایا ہے آبزرویشن کے حوالے سے پرابلمز ہو سکتی ہیں، یا گروپ کی مورٹیلٹی کے حوالے سے پرابلم ہو سکتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس انٹرنل ویلیڈیٹیز کی بات کی. اس طرح ایکسٹرنل ویلیڈیٹی بھی ہمارے پاس یہ انشور کرنا کہ جو ہمارا ایکسٹرنل جو ہمارا آپ کی جو ڈیزائن ہے یا جو لیب ہے وہ سیمولیٹ کر رہا ہو ایز کلوز ایز ٹو دی ایکسٹرنل اپنے جو فیلڈ ہے اس سے آپ کا اتنے ہی زیادہ وہ کلوز اس کا میچ کرتا ہو، اس کے جو ممبرز ہیں یا اس کے جو انوائرمنٹ ہے وہ جتنا کلوز ہوگا اتنا ہی آپ کی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی آئے گی. تو پھر ہم نے سرٹن پرابلمس کی گئی، دیکھا کہ کیسے ڈفرینٹ ٹائپس آف جو ویریبلس ہیں وہ کیسے ٹیکن کیئر آف ہوتے ہیں، اور جس میں سے ہم لوگوں نے یہ جو اوپر جو ٹاپ پہ ہم لوگوں نے دیکھے کہ یہاں پہ میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے ساتھ انسٹرومنٹ کا افیکٹ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ آپ کے پاس اگر سملر انسٹرومنٹ نہیں آئے گا، فرق آ جائے گا انسٹرومنٹ میں، تو جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اس میں پرابلم آ سکتی ہے. اس طرح ہم نے بات کی کہ پرابلمس جو آ سکتے ہیں میچنگ کا آ سکتی ہے، مورٹیلٹی کے افیکٹ آ سکتا ہے. اس میں ہمارے پاس یہ ایشو ہے جو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ پوسٹ ٹیسٹ کے لیے جو ڈیزائن ہمارا پوسٹ ٹیسٹ اونلی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن، اس میں تو یہ ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہم نے ڈسکس کی. سملرلی یہ ڈیزائن اس میں بھی جو ہمارا یہ والا ڈیزائن پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ایکسپیریمنٹل کنٹرول گروپ کی جب ہم بات کریں تو اس میں بھی سرٹن ایشوز جو ہیں ان کے اوپر ہم نے بات کی، جس میں ہسٹری ہے، میچوریشن ہے، ٹیسٹنگ ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی. ٹھیک ہے جی، تو یہ بیسکلی ٹوڈے ود دس ہمارا ٹوڈے سیشن کنکلوڈ کرتا ہے. نیکسٹ سیشن میں ہم گوئنگ ٹو بیسکلی اسپیسیفکلی لک ایٹ فیو ریسرچ آرٹیکلس، جن میں سے ایک آرٹیکل آپ سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، اور آگے ہم پھر ایک اور ریسرچ آرٹیکل کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. بیسکلی کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جو آپ نے ان ٹرمز آف سیکھا ہے اس کا جو ان ریئل پریکٹس جو ہے کی جاتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، اور ان ریئل پریکٹس جو ہے وہ ریسرچ آرٹیکل جب کوئی لکھتا ہے تو وہ ان سب جو ہم ریسرچ ڈیزائن کی ہم نے جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر وہ
دیکھ لیں گے کہ وہ کیسے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کو کیسے یوز کرتے ہوئے اپنے ریسرچ کرتے ہیں. تو نیکسٹ سیشن میں ہم مور آن گوئنگ تھرو این ایگزسٹنگ ریسرچ آرٹیکل پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ جی آپ کے یہ جو پرٹیکولر ریسرچ آرٹیکل ہے یہ کیسے ہمیں ہمارے جو ڈیزائن ہے ریسرچ ڈیزائن کو کیسے اس کو ٹرانسفر کرتا ہے. اور ود دس آج کا ہم سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. ہوپ فلی ول میٹ نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم.